کے ہمراہ قیادت بھی موجود ہے۔ جی بالکل، اس وقت مریم نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما بھی ہیں اور آپ چیف آرگنائزر ہو گئی ہیں۔ مریم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سما کو اس لیے بھی ٹائم دیا۔ اس وقت آپ لندن سے روانہ ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے، کچھ دیر کے بعد آپ پاکستان پہنچ جائیں گی اور آپ کا وہاں پر ایک کہا جا رہا ہے ایک بہت بڑا استقبال بھی ہو رہا ہے۔ کیا دیکھ رہی ہیں، کتنی ایکسپیکٹیشن ہے؟ 3.5 ماہ والد کے پاس رہ کے واپس جا رہی ہیں۔ تھینک یو، سما ٹی وی کو بھی میں تھینک یو بولتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں 3 سال کے بعد اپنے والد سے ملی تھی اور میں اتنا عرصہ کبھی ان سے دور نہیں رہی۔ تو یہ جو تقریباً 4 مہینے کا عرصہ تھا، میں اکتوبر 5 کو گئی تھی، تو یہ بڑا مجھے ان کے ساتھ دن رات گزارنے کا موقع ملا اور بڑا سیکھنے کا موقع ملا، پلاننگ کرنے کا موقع ملا، اور وہ بڑے ماشاءاللہ ہائی اسپرٹس میں ہیں، اپ بیٹ ہیں، پاکستان واپسی کی اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ تو میرے لیے یہ 4 مہینے گو کہ اپنے ملک سے، اپنے وطن سے دور تھے، لیکن میں نے M&S کی میاں صاحب کی جو کمپنی ہے اس کو میں نے بہت انجوائے کیا، اس سے میں نے بہت سیکھا، میں بہت اچھا وقت ماشاءاللہ گزارا۔ مریم صاحب، ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ واپسی کی تیاری کریں، کب تک پاکستان آ رہے ہیں؟ کچھ حتمی ڈیٹ، کوئی مہینہ؟ عوام آپ کی کارکن سننا چاہ رہے ہیں، پاکستان کی سیاسی قوتیں سننا چاہ رہی ہیں؟ انشاءاللہ تعالی بہت جلد واپس آئیں گے۔ آپ کو بتائیں، مریم نواز گفتگو کر رہی تھیں، انہوں نے کہا کہ والد کے پاس دن رات پلاننگ ٹریننگ کا موقع ملا، نواز شریف وطن واپسی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، نواز شریف جلد وطن واپس آ رہے ہیں۔ مریم نواز یہ خصوصی گفتگو کر رہی تھیں سما سے۔ بہت جلد واپس آئیں گے، اور میں کوئی حتمی ڈیٹ اس لیے دے نہیں سکتی کہ وہ تو تبھی ملے گی جب ان کی جو فلائٹ بکنگز ہیں وہ ہوں گی، ٹکٹ جو ہے ان کا بک ہوگا، لیکن بہت جلدی انشاءاللہ وہ اپنے وطن واپس آئیں گے۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کو چیف آرگنائزر بنا دیا گیا ہے، سمجھتی ہیں کہ والد صاحب کی جو جس طرح وہ چلا رہے تھے پارٹی کو اور آپ کے چچا چلا رہے تھے، اس سے تھوڑا مختلف ہو کے مریم نواز ایک ڈٹی ہوئی خاتون اور خاص طور پر مزاحمت کی نشانی سمجھے جانے والی اس طرح آئے گی، یا تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اور جس طرح دیگر معاملہ چلتے اس طرح آئیں گی؟ دیکھیں، میری جو ٹریننگ ہے نا وہ نواز شریف صاحب نے کی ہے، اور اگر میں کہیں کوئی غلطی کروں، کہیں ہائپر ہو جاؤں، کچھ ہو جاؤں، تو وہ مجھے چیک کرتے ہیں۔ تو یہ مجھے بڑی میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ان سے سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور میں آنیسٹلی میرٹ پہ یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے PMLN کو انہوں نے کئی دہائیوں تک چلایا ہے اور جوڑ کے رکھا ہے، اور ایک فورس ٹو ریکن ود بنایا ہے انہوں نے ماشاءاللہ، آئی تھنک وہ بہت سکسیزفل رہے ہیں اس میں، اور مجھے ویل کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ وہ کیونکہ ہمارا ایک تعلق نئی جنریشن سے ہے، وہ بہت جگہ دیتے ہیں نئے آئیڈیاز کو بھی، اور اگر میں کچھ ان کو انوویشنز کا کہتی ہوں یا کرتی ہیں تو وہ بڑا سنتے ہیں۔ مریم نواز کا سما کو پہلا تہلکہ خیز انٹرویو، چیف آرگنائزر بننے کے بعد سما ٹی وی کا شکریہ ادا کیا ان کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ والد کے پاس دن رات پلاننگ ٹریننگ کا موقع ملا۔ پارٹی جو ہے وہ یونائٹڈ تھی، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ باقی جو اختلافات ہیں لوکل لیول پہ ہوتے بھی ہیں بھی ہیں، لیکن وہ چلتا رہتا ہے، ہر پارٹی میں ہوتا ہے۔ لیکن چیف آرگنائزر بننے کے بعد میرا خیال ہے کہ لوگ مجھے جب مبارک دے رہے تھے تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ ایک بہت رسپانسبلٹی کی چیز ہے، تو یہ ایک بہت کرشنگ رسپانسبلٹی ہے میرے شولڈرز پہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے اس میں سرخرو کرے، اور میں جو مجھ سے توقعات ایسوسیٹڈ ہیں اس ملک کے لوگوں کی، نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، مسلم لیگ نون کی، اس کے قائدین کی، ان کے ورکرز کی، ان کے ووٹ بینک کی، ان کی سپورٹرز کی، میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میں اس پہ پورا اتروں۔ مریم صاحب، ایک ابھی یہ بات کی یا اختلافات کی، مفتاح اسماعیل صاحب اور اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں میڈیا کے حلقوں میں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ گروپ بندی کی طرف جا رہے ہیں یا آپ انہیں ٹیکل کر لیں گی؟ دیکھیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو وفاداری ہے پارٹی کے ساتھ، میاں صاحب کے ساتھ، اور جو ان کا ساتھ ہے وفاداری سے بھی زیادہ، وہ 3 دہائیوں پہ محیط ہے۔ اور شاہد اور خاقان عباسی صاحب جو ہیں، ان کی جو
انٹیگریٹی ہے وہ شک و شبے سے بالا تر ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے کبھی ذہن میں سے بھی ایسی بات گزری ہوگی. ابھی میں کچھ دن پہلے ان کو ٹی وی پہ سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کبھی نہیں چھوڑ سکتا, اب گھر جاؤں گا تو گھر جاؤں گا. میرا خیال ہے کہ وہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی مریم نواز خصوصی طور پر سما سے گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف عوام کو ریلیف دیں گے. پیر سے رمضان تک مکمل پلاننگ کے ساتھ جلسوں کا شیڈیول لے کر آئی ہوں. پنجاب بھر میں کنونشن, جلسے اور ریلیاں ہوں گی. پارٹی کو نئی سمت دیں گے. نواز شریف نئے خیالات, آئیڈیاز کو ویلکم کرتے ہیں. نواز شریف اور شہباز شریف نے اہم ذمہ داری دی ہے. جہاں غلطی یا جذباتی ہو جاؤں وہ میری اصلاح کرتے ہیں. میری ٹریننگ نواز شریف نے کی ہے. جو ہے وہ یونائٹڈ تھی تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. باقی جو اختلافات ہیں لوکل لیول پہ ہوتے بھی ہیں بھی ہیں, لیکن وہ چلتا رہتا ہے, ہر پارٹی میں ہوتا ہے. لیکن چیف آرگنائزر بننے کے بعد میرا خیال ہے کہ لوگ مجھے جب مبارک دے رہے تھے تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ ایک بہت رسپانسبلٹی کی چیز ہے. تو یہ ایک بہت کرشنگ رسپانسبلٹی ہے میرے شولڈرز پہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے اس میں سرخرو کرے, اور میں جو مجھ سے توقعات ایسوسیٹڈ ہیں اس ملک کے لوگوں کی, نواز شریف صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی, مسلم لیگ نون کی, اس کے قائدین کی, ان کے ورکرز کی, ان کے ووٹ بینک کی, ان کی سپورٹرز کی, میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میں اس پہ پورا اتروں. مریم صاحب, ایک ابھی یہ بات کی یا اختلافات کی, مفتاح اسماعیل صاحب اور اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں میڈیا کے حلقوں میں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ گروپ بندی کی طرف جا رہے ہیں یا آپ انہیں ٹیکل کر لیں گے؟ دیکھیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو وفاداری ہے پارٹی کے ساتھ, میاں صاحب کے ساتھ, اور جو ان کا ساتھ ہے وفاداری سے بھی زیادہ, وہ 3 دہائیوں پہ محیط ہے. اور شاہد اور خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کی جو انٹیگریٹی ہے وہ شک و شبے سے بالا تر ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے کبھی ذہن میں سے بھی ایسی بات گزری ہوگی. ابھی میں کچھ دن پہلے ان کو ٹی وی پہ سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کبھی نہیں چھوڑ سکتا, اب گھر جاؤں گا تو گھر جاؤں گا. میرا خیال ہے کہ وہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی پارٹی کو نئی سمت دیں گے. پنجاب بھر میں کنونشن, جلسے اور ریلیاں ہوں گی. نواز شریف نئے خیالات, آئیڈیاز کو ویلکم کرتے ہیں. مریم نواز نے سما سے خصوصی گفتگو کی ہے. یونائٹڈ تھی تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. باقی جو اختلافات ہیں لوکل لیول پہ ہوتے بھی ہیں بھی ہیں, لیکن وہ چلتا رہتا ہے, ہر پارٹی میں ہوتا ہے. لیکن چیف آرگنائزر بننے کے بعد میرا خیال ہے کہ لوگ مجھے جب مبارک دے رہے تھے تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ ایک بہت رسپانسبلٹی کی چیز ہے. تو یہ ایک بہت کرشنگ رسپانسبلٹی ہے میرے شولڈرز پہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے اس میں سرخرو کرے, اور میں جو مجھ سے توقعات ایسوسیٹڈ ہیں اس ملک کے لوگوں کی, نواز شریف صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی, مسلم لیگ نون کی, اس کے قائدین کی, ان کے ورکرز کی, ان کے ووٹ بینک کی, ان کی سپورٹرز کی, میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میں اس پہ پورا اتروں. مریم صاحب, ایک ابھی یہ بات کی یا اختلافات کی, مفتاح اسماعیل صاحب اور اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں میڈیا کے حلقوں میں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ گروپ بندی کی طرف جا رہے ہیں یا آپ انہیں ٹیکل کر لیں گے؟ دیکھیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو وفاداری ہے